بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 21 نومبر جمعرات کا دن ہے، بڑا اہم آپ کو پتہ ہے دن شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے جلدی سے خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں خبروں کا۔ شہباز شریف کی حکومت اور آرمی چیف کو عمران خان کی رہائی کا پہلا خط موصول ہو چکا۔ بڑے ملک سے ہائی پریشر آیا، لیکن 24 نومبر پاکستان میں انقلاب کی امریکی نیوز چینل کی وارننگ آ گئی۔ خان کے کیسز ختم، معمولی نوعیت کے نئے کیسز بنانے کی کوشش، اور ہیلی کاپٹر بھی تیار۔ خیبر پختونخوا جانے کے لیے کیا بازی پلٹنے جا رہی ہے، یہ معاملات کیا ہیں۔ 24 نومبر کو عمران خان کی حکومت تحریک انصاف کے رہنماؤں کی واپسی، آخری مارکے کی شرکت ہے۔ فائنل کال اسلام آباد کے بعد اڈیالہ جیل کے راستے بھی سیل ہیں۔ دفعہ 144 نافذ، انٹرنیٹ کی ہدایات اور تحریک انصاف کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں۔ آرمی چیف کی آج بزنس کمیونٹی سے ملاقات، معیشت کے لیکن اصل حالات کیا ہیں۔ بیلاروس کے صدر پہلے غیر ملکی دورے پر۔ اسلام آباد سے کنٹینرستان بنا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ احتجاج رکوانے کے لیے اس وقت کیا کیا کوشش کر رہی ہے، عدالتوں کے ذریعے بھی اور ججز کے ذریعے بھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے بڑے ٹاؤٹ فیصل واڈا نے ٹاؤٹ ہونے کا اعتراف بھی کیا، اور بائیڈن حکومت خان حکومت گرانے میں شامل تھی، یہ اعتراف کیا۔ پاکستان میں کون کون شامل تھا یہ بھی مان گیا۔ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو کیا مشورے دے رہے ہیں۔ ان سب باتوں کی بڑی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ دن اب ایک ایک دن بڑا قیمتی ہو رہا ہے۔ 24 نومبر کے حوالے سے حکومت بھی تیاریاں کر رہی ہے، تحریک انصاف بھی تیاری کر رہی ہے، اور بیچ میں گارنٹو اور ضامن یہ بھی مذاکرات معاملات بھی چل رہے ہیں۔ حکومت اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے تنگ ہے، سب سے زیادہ۔ وی پی این کا ایشو اس وقت، جو غیر قانونی کام کو قانونی ثابت کرنے کے لیے اجلاس انہوں نے کیا، اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، انہیں سافٹ ویئر ایکسپورٹ فری لانسر ایسوسیشن اور آئی ٹی کے جو حکام تھے، اس کے ساتھ وزارت خارجہ، اسٹیٹ بینک، انہیں بٹھا کے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں جی سفارت خانے، سافٹ ویئر ہاؤس یہ ہم چلائیں گے، باقی ہم پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروسز بند کریں گے۔ اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے دنیا دیکھ رہی ہے۔ کوشش تحریک انصاف کا احتجاج کسی طرح رکوا لیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچ گئے۔ آئی جی اسلام آباد، وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کو چیف جسٹس عامر فاروق نے بلایا۔ راجہ رضوان عباسی، مشہور بدنام زمانہ پراسیکیوٹر نے یہ تحریک انصاف کے اس احتجاج کو غیر قانونی ڈکلیئر کرنے کے لیے وہاں کوشش کی۔ عامر فاروق نے کہا اس پہ پہلے آرڈر آ چکا ہے، اور حکومتی اہلکاروں کو بلا کے پوچھنے کی کوشش کی راستے جو بند ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے۔ اب آدھی رات کو پولیس اس وقت اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینر لگاتی رہی۔ اب یہ اور بات ہے، کنٹینر کے اوپر لوگ عمران خان زندہ باد کے نعرے لکھ رہے ہیں، اپنے اپنے شہروں کا نام لکھ رہے ہیں، اور نیچے قاضی کے بارے میں ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں دہرا نہیں سکتا، باقی لوگوں کے بارے میں بھی ہیں۔ حکومت کی گھبراہٹ اس وقت صرف کنٹینروں کی حد تک نہیں ہے، اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے تمام راستے انہوں نے رکاوٹیں رکھ کے بند کر دی ہیں، اور گلیوں محلوں میں یہ صورتحال ہے کہ آپ کو دہشت گردی کے خلاف، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، پاکستان کی عوام کے تحفظ کے خلاف کبھی پولیس گشت کرتی نظر نہیں آئی، لیکن تحریک انصاف کے احتجاج کے معاملے پر، پرامن احتجاج کے معاملے پر گلیوں محلوں میں پولیس سے گشت کروا کے خوف پھیلایا جائے، لیکن لوگ نہیں مان رہے، لوگ اب مانتے ہی نہیں۔ 2 دن پہلے 12 جوان شہید ہوئے ہمارے، 2 دن، لیکن ان کا فوکس تحریک انصاف کے قافلے روکنے پر، وی پی این بین کرنے پر، ٹویٹر کو بند کرنے پر، یوٹیوب، فیس بک کو، انٹرنیٹ کو کیسے بند کرنا، نوجوان بچوں کو کیسے اٹھانا۔ ظلم کی انتہا نارووال میں آپ دیکھیں، تحریک انصاف کے ورکر کو پولیس نے اینٹیں مار کے مار دی۔ یاسر ملی، وہ نوجوان، اس کا چھوٹا سا بچہ، اور اس بچے نے آرمی کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، کمانڈوز کے کپڑے پہنے، اور روتا ہوا فریادیں کر رہا ہے وہ کہ آپ نے مجھے یتیم کر دیا۔ اور بغیرتی اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ پولیس والے اس کے لواحقین کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم شرمندہ ہیں، وہ انہیں معاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک گھر اجاڑ دیا، بچہ یتیم کر دیے، ماں باپ کا بیٹا مار دیا، بیوی کا سہاگ، بہنوں کا بھائی، اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں ہم صرف شرمندہ ہیں۔ ہونا تو یہی پھر جواب چاہیے جو سندیلا صاحب نے ابھی مریم نواز صاحبہ کو دی، شرمندگی اپنی ادھر رکھیں۔ کبھی ڈگریاں منسوخ، کبھی شناختی کارڈ منسوخ، کبھی پاسپورٹ بلاک، کبھی کوئی حربہ ایک بھی رہ گیا ہو تو کر کے دیکھ لیں، لیکن لوگ ماننے پر نہیں تیار۔ تحریک انصاف کی مکمل تیاری ہے۔ اس دفعہ واقعی پتلونیں چھوڑ کے جانے والی جو ویڈیوز آپ کو نظر آتی تھی وہ نظر آئیں گی بھی آپ کو، یہ یا ساتھ مل جائیں گے۔ تحریک انصاف کی تیاریوں میں دیکھیں پاکستان کی عوام نے اپنے کٹ بیگز تیار کر لیے۔ بیگ میں پانی کی بوتل، پیناڈول کی گولیاں، ٹارچ، موبائل چارج کرنے کے وہ چارجر جو ہیں، اینک، جوتے، ماسک، تولیہ اور کچھ خشک خوراک۔ پنڈی اسلام آباد کے لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں، دروازے کھولنے ہیں، خوراک کا انتظام کرنا ہے، وائی فائی کے پاسورڈ ان کے کھول دینے ہیں۔ خرچ کے معاملے پر تحریک انصاف کو پاکستانیوں کی طرف سے بڑھ چڑھ کر امداد کی جا رہی ہے، اور مزید بھی کرنی چاہیے۔ پاکستانی اپنی مدد آپ کے تحت بھی، عوام خود یہ سارا خرچہ بھی اٹھا رہی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کا، خوراک کا تقریباً اس وقت جو خرچہ ہے وہ 50 کروڑ کے زائد لگے گا، لیکن 24 کروڑ کی آبادی میں دیکھیں تو آٹے کے نمک کے برابر ہے آٹے میں۔ اور تحریک انصاف کے دیکھیں اگر گراؤنڈ لیول سے دیکھیں، یو سی کونسلر، چیئرمین، یونین کونسل، تحصیل، لوکل گورنمنٹ جو ہے، ناظم، میئر، یہ کونسلر جو ہوتے ہیں، یہ سارے لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں۔
صوبائی اسمبلی کے لوگ 2-3 ہزار لوگوں کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, قومی اسمبلی کے 10 ہزار لوگوں کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, موبلائز کرنے کے لیے, نمبرز اکٹھے کرنے کے لیے. یہ بنتے ہیں 50 لاکھ ان کے مطابق. ٹارگٹ تحریک انصاف کا 5 لاکھ ہے. ڈی چوک میں تو صرف 10,000 لوگ بھی اگر پہنچ گئے, جو بڑے آرام سے پہنچیں گے, اندرون اسلام آباد میں اتنے لوگ پہنچ چکے ہیں, تو یہ معاملہ بدل جائے گا. کے پی حکومت کو وفاق لکھ رہا ہے خط کہ آپ اپنے وفاقی پیسے استعمال نہیں کریں گے, انڈرٹیکنگ دے ہمیں کہ ریسورسز استعمال نہیں کریں گے. ضرورت نہیں ہے انہیں. ایک تو انہیں فنڈنگ ویسے بھی بڑی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اب یہ سارے عوامل اکٹھے کریں تو پھر عدم اعتماد کی رات والا منظر نظر آ رہا ہے, جس طرح 8 فروری کا الیکشن نظر آیا تھا. تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹر, تحریک انصاف کے رہنما اس وقت خان کی کال پر بالکل متحد ہیں. کے پی کے راستے جو 4 مختلف روٹ سے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, صرف علی مین گنڈا پور کے علاوہ باقی رہنماؤں کو بھی ٹارگٹ دیا گیا کہ اگر اس کے قافلے کو روکا جائے تو آپ باقی لوگ ان 4 مختلف روٹ سے اسلام آباد پہنچے. اور اندرون اسلام آباد تو آپ کو پتہ ہے ہزاروں لوگ پہنچے ہوئے ہیں. داخلی راستہ بند بھی ہوا تو پھر دونوں اطراف پہ ہوں گے تحریک انصاف کے ہی لوگ, پاکستان کی عوام. اب جو رہنما پاکستان سے باہر تھے تحریک انصاف سے, انہیں بھی فی الفور واپس آنے کا کہا گیا. شہریار افریدی کوہاٹ سے بہت بڑا قافلہ اپنی قیادت میں لانے کے لیے پہنچ چکے اور کوہاٹ کے لوگ ریڈی ہیں. باقی رہنماؤں نے عوام کو موبلائز کر کے اس دفعہ سب کا رخ اسلام آباد کی طرف. یاد رکھیں یہ کوئی کے پی کے اندر نہیں ہو رہا. اور پنجاب سے جو انہیں سرپرائز ملے گا وہ میں اس میں دیکھ رہا تھا میاں والی, یہ خان کا ہوم گراؤنڈ ہے. اپوزیشن لیڈر محمد احمد خان بچر جو ہیں یہ اس طرف اسلام آباد کی طرف قیادت کر کے لائیں گے. ویسے تو پورا پاکستان ہی خان پر جان دینے کو تیار, لیکن میاں والی کے لوگ خان کو آپ کو پتہ محبت بھی کرتے ہیں اور عزت اور غیرت سمجھتے ہیں. رہائی کو ذاتی مسئلہ قرار دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں 4 اکتوبر کو آپ دیکھ چکے ہیں جو ہوا, اس سے پہلے ہی حکومت ہل گئی. انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ تو صرف 10% تھا, اب جو 100% آئیں گے تو اس لیے ٹاؤٹ ان کے بھی ماننا شروع ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی منت ترلا کرنے ڈالا جا رہی ہے. معاہدہ بنا کے کوشش کی جا رہی ہے. معاہدہ انصار عباسی کے جو دعویٰ تھا کہ علی مین اور بیرسٹر گور بتائیں کہ منگل بدھ کو 2 گھنٹے کس سے ملاقات کروائی, تو یہ تو انتہائی جاہلانہ بات ہے. ملاقات کا انتظام ساری دنیا کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. اڈیالہ جیل کا دروازہ کس نے 22 اگست کو کھلوایا؟ خان کے ساتھ تو یہ ملاقات ہی نہیں 2 مہینے سے ہونے دے رہے تھے, تو ملاقاتیں تو یہ کروا رہے. اب ملاقات کرنے والے پہ قصوروار تو نا, خان نے تو نہیں کہا کسی سے ملنے کو. اب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انہوں نے ایک معاہدہ بنانے کی کوشش کی. جو تحریک انصاف کی طرف سے شرائط آئیں اس سے پر ان کی حواس گم ہو گئے. تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ پہلے تو اپنی غلطی تسلیم کریں, پھر وہ تمام افسران جو عوام اور پی ٹی آئی کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں ان کے نام لکھیں, انہیں نوکریوں سے الگ کریں, اور جو بھی معاملات میں آپ کے ساتھ گارنٹیاں دینے والے ممالک تھے ان سب کے نام بھی سامنے لائیں, اور بیک ڈور کے معاملات میں جو ضامن بن رہے ہیں وہ بھی لائیں. ہم کوئی چیز چھپ کے نہیں کریں گے ورنہ عوام ہمیں چھوڑے گی نہیں. اب یہ تو بہت بڑی چارج شیٹ تھی. باہر آپ کو پتہ ہے بہت سے ممالک گارنٹور اور ضامن بننے کو تیار تھے. کچھ تو انسانی حقوق کے معاملے پہ بات کریں, کچھ باقاعدہ طور پر اس میں شامل تھے. عمران خان کی رہائی کی کوشش کرتے رہے. اب چونکہ خان کا موقف سخت موقف تھا, صاف بات تھی, 2 ٹوک. اب امریکہ کینیڈا کی تو قراردادیں ہیں, اس کا اثر تو آپ کو پتہ ہے بیک ڈور ڈپلومیسی سے نہیں ہے. لیکن ابھی ان مطالبات میں ایک بڑا اہم ٹوسٹ آیا. خان کو اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا لے جانے کا, یہ چودھری غلام حسین صاحب نے بھی بات کی اور علی امین کی طرف سے بھی بات کا دعویٰ کیا گیا کہ اگر آپ نیک نیتی سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خان کو خیبر پختونخوا شفٹ کریں. میں نے کچھ رہنماؤں سے پوچھا جو بہت قریبی ہیں, انہوں نے کہا بالکل ممکن ہے, یہ بات ہوئی ہے. اب یہاں پہ نیک نیتی, کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے یہ لوگ منافق ہیں, اور خان نے اسی لیے صاف صاف 2 لائنوں کا پیغام میں بھیج دیا, صرف پیغام, کہ اب معاملہ حقیقی انقلاب کی طرف جا رہا ہے. اور تو اور دیکھیں امریکی میڈیا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگز میں بائیڈن حکومت سے لے کر اب تک پاکستان کے معاملات پہ ان کی باتیں درست ثابت ہوئیں, وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 24 نومبر کو انقلاب آ رہا ہے. یہ دفتر خارجہ مجبور ہو کے کہہ رہا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ اور وزیر خارجہ کے درمیان جو خط کا معاملہ ہے وہ اندرونی معاملہ ہے, یعنی خط انہیں موصول ہو چکا ہے. اب یہ معاملہ 24 نومبر تک جائے گا یا سفارتی دباؤ میں یہ معاملات بدلیں گے, کیونکہ دنیا بھر کے اخبارات میں 24 نومبر کی کال سے اور عمران خان کی رہائی سے معاملات جو ہیں وہ تمام انٹرنیشنل میڈیا کی نظروں میں آ چکے ہیں. آپ دیکھیں خان کی ضمانت پوری دنیا میں بنی. اب جو ساتھ ہی انہوں نے اگلا کیس ڈالا وہ بھی فی الفور دنیا کے سامنے آ گیا کہ واقعی خان صحیح کہتا ہے, اقوام متحدہ کی ورکنگ رپورٹ صحیح کہتی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل بالکل صحیح کہہ رہا ہے. پھر اوپر سے عمران خان کی جو آج بات چیت ہے وہ الگ سے ہیڈ لائن بن چکی. صحافیوں سے جو خان کی آج ملاقات ہوئی, توشہ خانہ پارٹ 1 کیس وہ جو میاں گل حسن صاحب سن رہے ہیں,
اب اس میں دیکھیں عمران خان نے آج اس کیس کے دوران بات کی کہ ہمارا احتجاج بالکل مؤخر یا معطل نہیں ہوگا، بالکل نہیں. ہم 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنا، قیدیوں کی رہائی کا، مینڈیٹ کی واپسی کا، بس نیک نیتی حکومت نے دکھانی ہے. کوئی فیصلہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو پھر ہم اسے جشن میں بدل دیں گے، کینسل نہیں کریں گے. یہ قافلے جو نکل رہے ہیں یہ پہنچیں گے، اور جمعے سے، کل سے یہ قافلے، اب 24 نومبر کا انتظار نہیں کیا جا رہا، یاد رکھیں 22 تاریخ کو جمعے کے دن سے تحریک انصاف کے قافلے اسلام آباد کی طرف پیش قدمی شروع کر رہے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں اور پھیلا دیں. عمران خان نے 2 دفعہ الیکشن کے بعد کال دی، ایک 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں، اور وہ کال عوام کو نہیں تھی، تحریک انصاف کو، اپنی جماعت کو تھی. یہ 24 نومبر کی کال پورے پاکستان کو دی ہے خان نے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا اور آزادی کی جنگ ہے، آئین اور قانون کی جنگ ہے. وجوہات آپ کے سامنے. عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا، 10 مہینے ہو گئے ہیں، آئین اور قانون پر ایک فیصلہ آپ کو نظر نہیں آتا. سینٹ کے انتخابات نہیں ہو رہے، مخصوص نشستیں واپس نہیں کی جا رہی، مینڈیٹ واپسی پر کوئی ایک غیر جانبدار ٹریبیونل تک جو الیکشن کمیشن نے بنائے، جو اب میڈیا کو نکال کے ریٹائرڈ لوگوں کو لگا کے، نواز شریف اور اون چودھری جیسے بدنام زمانہ ہلکے ان ریٹائرڈ لوگوں کو دی کہ خفیہ کارروائی کر کے مٹی پاؤ. 9 مئی پر عمران خان نے آج پھر ایک دفعہ کہا کہ حراست میں میں تو قید میں تھا، ان کی فوج پر حملے کی ہم نے تو کبھی بات ہی نہیں کی، یہ تو میری گرفتاری پہ رد عمل تھا. 29 عورتیں، معصوم بچے کیسے حملہ آور ہو سکتے ہیں فوج پہ؟ یاسمین راشد کو ٹینک پہ بیٹھی ہوئی جا رہی تھی، وہ تو لوگوں کو پرامن کہہ رہی تھی، منع کرتی مت جاؤ اندر. پھر آپ نے ان تمام پرامن خواتین کو جیلوں میں ڈال دیا جو ظلم و ستم کیے ان بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ. ابھی ملی کے میں نے بیٹے کا آپ کو بتایا. پاکستان کی آزادی اور اس فائنل کال میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے. یاد رکھیں ماضی میں آپ دیکھ لیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا سوچ کر کے بچار کر کے منصوبہ بنایا خواتین کو توڑنے کا، بڑی پلاننگ تھی. یہ چادر چاردواری کا تقدس، خواتین کی عزت و حرمت پر باقاعدہ منصوبے کے تحت حملے کیے گئے. ورنہ ضیاء الحق، مشرف، یہ سب کے دور دیکھ لیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ خواتین سے کبھی ایسا نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے جلسے آپ اٹھائیں تمام سیاسی جماعتوں کے، سوائے تحریک انصاف ایک واحد جماعت جس میں فیملیز اور بچے اور خواتین آتی تھیں، جو پاکستان کی 52% آبادی ہے، 64% آبادی جو 30 سال سے کم نوجوانوں کی ہے. ان کے تھنک ٹینک نے یہی کہا ان دونوں پہ قابو پائیں، تحریک آپ دبا لیں گے. میں اسی لیے خواتین کی بڑی بات کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو منظر عام پہ ہمیں چند خواتین نظر آتی ہیں، معذرت کے ساتھ اگر میں اوروں کے نام نہ یاد ہوں، ابھی تو سلم جاوید، طیبہ راجہ، سمابیہ طاہر، ریحانہ ڈار نظر آتی ہیں، لیکن میں پاکستان کی تمام خواتین کی بات کر رہا ہوں جو باہر نکل کمپین چلا رہی ہیں، گرفتاریاں دے رہی ہیں، قربانیاں دے رہی ہیں. یہ سب ہمت اور جرت کی ایک نشانی ہے. انہیں دیکھ کر مردوں کو پاکستان کی جرت ہوتی ہے. 71 میں جس طرح خواتین میں قربانیاں دیں اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، یہ اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو سبق سکھاتی ہیں. دیکھیں اللہ نے پاکستان کو موقع دیا. بخدا میں دنیا کی مزاحمتی تحریکیں دیکھتا ہوں، کبھی امریکہ کا مجھے مارٹن لوتھر کنگ نظر آتا ہے، کبھی مجھے میلکم ایکس نظر آتا ہے. میں جنوبی ایشیا میں دیکھوں مہاتما گاندھی نظر آتا ہے، بھگت سنگھ نظر آتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نظر آتے ہیں، فاطمہ جناح نظر آتی ہیں. جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا ہے، کانگو کا پیٹریاس لممبا ہے، سوڈان کا مہدی سودانی ہے. اب یہ سارے لوگ دیکھتے ہیں، چے گویرا نظر آتا ہے، لاطینی جون آف آرک نظر آتا ہے. مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں یاسر عرفات نظر آتا ہے. ہم یا تو عربوں کی بات کرتے ہیں، ترک عثمانیہ کی یا صلاح الدین ایوبی کی. ہمارے مقامی حکمران تو ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ تھے. ہم لوگ طیب اردگان ان سب کو دیکھتے رہے. پاکستان میں کوئی ملتا نہیں تھا، بھانج سرزمین تھی. خان کی شکل میں اللہ نے رہنما دے دیا، جب آنے والی نسلیں اس پہ فخر کریں گی. تو اس لیے پاکستان کی قوم کے پاس موقع ہے اپنے لیے انقلاب لانے کا پرامن. معیشت کی تباہی بربادی آپ دیکھ لیں. ابھی میں آرمی چیف کا بیان سن رہا تھا کہ جی اسٹاک ایکسچینج نے سنگ میل کراس کر لیا، بڑی بہترین جا رہی ہے. ویسے تو عام طور پہ دیکھیں فوج کے کسی جرنیل کی اس طرح کی معیشت پہ گفتگو نظر نہیں آتی دنیا میں، دیکھا کہ کوئی ملا نہیں کچھ. یہ دفاع ناقابل تسخیر ہے. دلی کے لال قلعے پر جھنڈا لگائیں گے، اسرائیل 600 کلومیٹر دور ہے، 1000 کلومیٹر دور، یہ باتیں تو ٹھیک ہے. معیشت پہ، اسٹاک ایکسچینج پہ، روپے کی قدر پہ، یہ باتیں ان کے کام کی کیڈر میں نہیں آتی، کسی اکیڈمی میں نہیں پڑھایا جاتا. اب میتھ کا فارمولہ اگر آپ دیکھیں، حساب کا فارمولہ دیکھیں تو اکانومی عمران خان کے دور میں 6.2% تھی، آج 3.2% ہے. اس وقت خان کے دور میں 17 ارب خزانے میں پڑے تھے، آج 7 ارب پڑے. اس وقت کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہے، آج ٹھیک ہے. یہ کون سا حساب ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آج ملک استحکام پہ، اس وقت ملک دیوالیہ پہ. یہ دنیا کا کون سا حساب کتاب ہے؟ 6.2% آپ زیرو پہ لے کے جائیں، پھر زیرو سے اس کو بڑھا کے 2-3 پہ لے کے آئیں کہ جی ہم نے ترقی کر لی. گزشتہ 2 سال 6 مہینوں میں 13,000 کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں، اور کچھ 2600 نہیں آئیں. اب ہم کہیں 2600 نہیں آئی ہیں تو بڑی ترقی ہوگی. وہ 13,000 جو گئیں وہ دنیا مارس پہ جا رہی ہے، وہاں بنا رہی ہیں کالونیاں. ہمیں گھروں میں ڈرون پارسل ملنے شروع ہو گئے، بنا ڈرائیور کے بسیں اور گاڑیاں چلنی شروع ہو گئیں. کیش مکمل ختم ہو گیا، ایف پاس کا زمانہ آ گیا.
پاکستان کی خبر پڑھیں کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا، موبائل فون سروس بند ہو گئی، وی پی این بند ہو گیا، فائر وال لگ گئی، کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئیں، پی ٹی سی ایل کے لوگ پرانے کنیکشنوں پہ جا رہے ہیں کہ فون سننا ہے. آپ کہیں ترقی ہوگی کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کی کامیابی. وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سٹے بازی کا بازار ہے. انسائڈر ٹریڈنگ مصنوعی طریقے سے چند خاندانوں کی دولت ہاتھ بدلتی ہے. 450 ٹوٹل کمپنیوں کو حجم نکالیں. 1997 میں دھماکوں کے بعد، ایٹمی دھماکوں کے بعد اسٹاک ایکسچینج تھی $100 ارب ان کمپنیوں کی ورتھ. آج بلکہ 2017 میں بھی یہ ٹھیک تھی، اس وقت بھی شاید 100 ارب سے اوپر تھی. آج دیکھ لیں کہ کمپنیاں پرفارم کر نہیں رہیں. وہ 6.2 سے اکانومی نیچے سے اوپر، مطلب 6.2 سے 3.2 پہ چلے گی. ساری کی ساری مصنوعات ختم، کوئی ایکسپورٹ نہیں چل رہی، کوئی دنیا میں فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج ترقی کر رہی ہے؟ کیونکہ کون سی ایسی ان کے پاس سونے کی لاٹری ہے یا مطلب کمیٹی نکلی ہے؟ یہ ساری وارداتیں پاکستانی جانتے ہیں. بالکل جس طرح ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی کا حال ہے، وہی اب یہی ہے. تو یہ ساری نوٹنکیاں عوام کے سامنے، اسی لیے سوشل میڈیا برا لگتا ہے کہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے، حقائق یہ ہیں، آپ انہیں مسخ نہیں کر سکتے. بہرحال اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید خبریں ہوں، کیونکہ اپڈیٹنگ سٹوریز ہیں، کچھ اور چیزیں بھی آ رہی ہیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.